أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آگے آ جاؤ، آگے کی صفوں کو پہلے پر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر جمعہ کو ہم لوگ سیرت کا بیان سن رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کیسے فرمائی۔ جب آپ مدینہ پہنچے، قباء میں آپ نے قیام کیا، وہاں پہ 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی امانتیں واپس لوٹانے کے لیے مکے میں چھوڑ کر آئے تھے، وہ بھی 3 دن کے بعد آپ کو قباء میں آ کر مل گئے۔ اور پھر جب آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ جو قافلہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر ابن فہیرہ، اور پوری جماعت جو بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ قباء سے روانہ ہو کر مدینے میں داخل ہو گئی۔ اور مدینے میں داخل ہونے کے بعد جب ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں پر بیٹھیں گی وہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک خالی زمین پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر پر مہمان بن کر رہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ان کے مہمان بن گئے اور انہیں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے مکان کے سامنے کی جو زمین ہے وہ پوری خالی میدان ہے پڑا ہوا، جہاں پر کچھ کھجوروں کے درخت تھے اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں یہاں پر مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ جو زمین تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا، ان کے ولی کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی سے کہا کہ میں یہاں پہ مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زمین اپنی ہی ہے اور یہ دونوں بچے میری کفالت میں ہیں،
آپ اس جگہ پہ اس زمین پر مسجد تعمیر کر دیجیے۔ تو انہوں نے مسجد تعمیر کرنے کی جب اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو زمین تو ان یتیم بچوں کی ہے، لیکن بغیر قیمت ادا کیے کہ ہم یہاں پہ مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، اس لیے مسجد کے لیے خریدی ہوئی زمین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، یہ ہماری طرف سے آپ قبول کیجیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، بغیر قیمت دیے کہ ہم زمین کو نہیں قبول کر سکتے، اور اس کی ایک قیمت طے کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اس زمین کی قیمت کو ادا کر دو۔ انہوں نے اس زمین کی قیمت کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو کھجوروں کے درخت تھے وہ کاٹ دیے گئے، اور مشرکین کی جو قبریں تھیں ان کو زمین دوز کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ مسجد کا جب کام شروع ہوا تو کچی اینٹوں کی مسجد کی دیواریں بنائی گئی، اور اوپر سے کھجور کے پتوں کا اور کھجور کے درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے اس کا چھت بنا دیا گیا۔ یہی مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تھی، جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور یہ اب تک جو سال ہم گن رہے تھے اسے نبوی کہتے تھے، کہ نبوت ملنے کے بعد کا جو پہلا سال تھا اس کو سن 1 نبوی کہا گیا، دوسرے سال کو 2 نبوی، اسی طریقے سے 13 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے تک کا جو زمانہ تھا، مکے میں جو آپ نے 13 سال گزارے وہ 13 نبوی ہو چکے تھے۔ اور جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو یہاں سے جو وقت شروع ہوا اسے ہجری سال کا نام دیا گیا، جو ہماری کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے 1434 ہجری، 1433 ہجری۔ تو یہ جو ہجری ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہجرت، یعنی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے اور مدینے کا آپ کا جو قیام تھا وہاں سے اس کو گنا جاتا ہے۔ ہجری سال کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی اصل جو مضبوطی تھی، اصل جو استحکام تھا، اور اسلام کی حقیقی جو کسوٹی تھی، اور جہاں سے اسلام پوری دنیا میں عام ہوا، وہ آپ کے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچنے کے بعد ہی عمل میں آیا۔ اس لیے اسی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ تو اب جو بھی سال شمار ہوں گے وہ ہجری کے اعتبار سے۔ تو یہ سن 1 ہجری تھا، جس میں سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر کام کیا وہ تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی تعمیر کرنا، کہ جہاں پہ مسلمان جمع ہو سکے، ایک درس گاہ مسلمانوں کے لیے جہاں پہ بیٹھ کے دین سیکھ سکے، مسلمانوں کے لیے ایک مرکز جہاں پہ بیٹھ کر مسلمان دین کو دنیا میں کیسے عام کیا جا سکے اس کی فکر کر سکے، مشرکین اور کفار کے مقابلوں کے لیے لائحہ عمل تیار کر سکے۔ سب سے پہلے ایک مرکز کی، ایک سینٹر کی تعمیر عمل میں آئی، جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا۔ اس واقعے میں سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو قبول ہی نہیں کیا، جو زمین بغیر پیسے کے آپ کو مل رہی تھی، حالانکہ دینے والے مفت میں دینے کو تیار تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کبھی بھی کسی بھی زمین پہ قبضہ کر کے نہیں بنائی جا سکتی۔ جیسے آج کل بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سے مقامات پہ آپ کو دیکھنے ملیں گا، بہت سی جگہوں پہ کارپوریشن کی جگہ پہ لوگ جگہ گھیر کے وہاں پہ مسجد بنا لیتے۔
بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، کسی کا کھلا میدان پڑا ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، وہ بیچارہ اجازت دیتا ہے نماز پڑھنے کی، تھوڑے دن پترے ڈال کے وہاں نماز پڑھے جاتے ہیں، بعد میں باضابطہ پختہ مسجد بنا دی جاتی ہے، پھر وہ بولتا رہے یار میری زمین، بولے نہیں اب اس پہ مسجد بن گئی، جہاں مسجد بن گئی اب وہ قیامت تک مسجد ہی رہیں گی، اس کو نہیں توڑا جا سکتا۔ تو یہ ساری صورتیں شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہیں، اور علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ زبردستی کسی زمین پہ قبضہ کر کے اگر مسجد تعمیر کر دی جائے تو قیامت تک بھی اس میں نماز نہیں ہوگی۔ آپ اگر وہاں پہ نماز جا کر پڑھیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ زبردستی قبضہ کر کے اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے روڈ ہے، راستہ ہے، وہاں پہ آتی کرمن کر کے زبردستی زمین گھیر کے وہاں پہ مسجد تعمیر کر دینا، آنے جانے والوں کے لیے اڑخڑا پیدا کرنا اور ان کو تکلیف میں ڈالنا ناجائز ہے۔ اس پہ علماء کا باضابطہ فتویٰ ہے۔ مسجد کے لیے شرط یہ ہے آپ زمین خریدو اور اس کے بعد اس پہ مسجد کو تعمیر کرو، تب آپ کی نماز مقبول ہوں گی، تب آپ کی نماز قبول ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فری میں زمین مل رہی تھی، مفت میں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے کہا کہ نہیں ہم پہلے زمین کو خریدیں گے۔ آپ نے اس کا سودا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اس کی قیمت ادا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا حکم دیا۔ اب نبوت کا جو پہلا سال تھا، آپ جب مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینے میں جو لوگ ہیں وہ قبیلوں کی دشمنیوں میں بٹے ہوئے تھے، کہ قبیلہ اوس اور خزرج کی دشمنی زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور آپ کے آنے سے چند سال پہلے ہی جنگ بعاث عمل میں آئی تھی، جس میں دونوں طرف کے ہزاروں لوگ مر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک متحدہ محاذ بنایا، جسے یونائٹڈ فرنٹ ہم کہتے ہیں، کہ مدینے کے سارے قبیلوں کو ایک جگہ جمع کیا، یہاں تک کہ اس میں یہودیوں کو بھی شامل کیا۔ مدینے میں جو بچے کچے یہود تھے، جو مشرکین تھے، ان کو بھی شامل کیا، اور سب کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم تمام کا ایک پلیٹ فارم پہ آنا اور آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم ایک معاہدہ بنائیں گے جس میں سب دستخط کریں گے کہ سب ہم مل جل کر رہیں گے، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی دوسرے کے کسی جانور پہ ناجائز قبضہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ باہر کا کوئی قبیلہ اگر ہم پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان، مشرکین مدینہ، یہودیان مدینہ اور تمام مدینے کے لوگ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ مدینے پہ ہم باہر والوں کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، اس لیے سب اس معاہدے میں شامل ہو جائے۔ تو تمام قبیلے والوں نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے، تمام قبیلے کے سرداروں نے، حتیٰ کہ یہودیوں نے بھی اس کے اوپر دستخط کیے کہ ہم سب مل جل کر رہیں گے اور مدینے کے مفاد میں کام کریں گے، مدینے پہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمام اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تمام چیزیں اس میں معاہدے کے اندر باضابطہ طے ہو گئی، سب سے دستخط لی گئی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، مشرکین مکہ، ان کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان مدینے میں سکون سے، آرام سے، چین سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو رہا نہیں گیا، وہ بے چین ہو گئے کہ جن کو ہم مکے میں آرام سے سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے، وہ مدینے میں کیسے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ میں بھی جا کے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کی شکایت کی تھی، اب یہ مدینے میں بھی مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کیا کیا، یہ معلوم کیا کہ مدینے میں کون ایسا آدمی ہے جو ہمارا ساتھ دے سکتا ہے۔ تو مدینے میں ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اور یہ منافقین کا سردار تھا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافقین ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اسلام قبول کر لیا تھا، مگر آپ کے اور مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے آپ کی اور مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔
اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقین کا سردار کیوں بنا؟ اس لیے یہ بنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے مدینے والے اس کو اپنا سردار مانتے تھے. باضابطہ اس کے لیے ایک جلسے کا اہتمام ان لوگوں نے کیا تھا کہ ہم ایک جلسہ کریں گے اور اس کے اندر عبداللہ ابن ابی کو مدینے کا سردار بنائیں گے. اس کے لیے ایک تاج، ایک تخت تک بنا دیا گیا تھا. مگر جیسے ہی اسلام کی آمد مدینے میں ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے، تو سب کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی اور یہ جو پروگرام تھا یہ پینڈنگ میں چلا گیا. اور آدمی وہ ہوشیار تھا، عقل مند تھا. اس نے کہا اگر میں کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں گا تو سارے مسلمان مدینے والے میرے دشمن بن جائیں گے. اس لیے بہتری اس میں ہے کہ مسلمان بن جاؤ اور پسے پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ. تو وہ مسلمان بن گیا اور اس کی ایک جماعت تھی، ایک باضابطہ ایک ٹولی تھی. وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. مگر ان لوگوں کے ہمیشہ یہی مشورے چلتے تھے کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان کیسے پہنچایا جائے. مشرکین مکہ نے اس دکھتی رگ کو پکڑ لیا کہ مدینے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک ایسا آدمی ہے، ہم اس کو ساتھ میں لے کر مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے اس کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ مکے سے ہمارا ایک آدمی تمہارے پاس آیا ہے اور اس نے مکے میں یہ کیا اور ایسا کیا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا اور ہمارے دین کو برا بھرا وہ کہتا تھا، اور وہ مکے سے ہجرت کر کے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تمہارے یہاں پہ سکون اور امن سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو تم واپس مکہ بھیج، ورنہ پھر ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مدینے کے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور مدینے کی عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لیں گے. یہ خط جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کے سردار کے پاس پہنچا تو اس نے یہود کو اور جو مشرکین مدینے میں باقی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ خط پڑھ کر سنایا اور ان سے یہ کہا اگر مسلمانوں کو مدینے سے باہر نہیں کیا گیا اور مسلمانوں کو اگر یہیں پر پناہ دی گئی تو مشرکین مکہ مدینے پر حملہ کر دیں گے، ہماری جانیں خطرے میں آ جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور سب سے یہ کہا کہ دیکھو ہم یہ معاہدہ آپس میں کر چکے ہیں کہ باہر سے جب بھی کوئی ہم سے مقابلہ کرے گا ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، جو بھی ہم پر حملہ کرے گا، اور جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا اور ہم سارے کے سارے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم کو نیست و نابود یا تباہ اور برباد کر دے. اس لیے کہ مدینے کی بھی آبادی بڑی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے کہ مشرکین کو کیسے جواب دیا جائے، اس لیے کہ اگر مشرکین کو جواب نہیں دیا جائے گا تو مشرکین کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ کبھی بھی مدینے پر حملہ کر دیں گے. تو آپ کو یہ علم ہوا کہ ابو سفیان ابن حرب وہ ایک لشکر کے ساتھ ملک شام سے مکہ واپس جا رہا ہے اور مدینے سے تھوڑے دور پر ہی اس کا قیام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس کے پاس بھیجا کچھ بات کرنے کے لیے، اور وہ جماعت جب وہاں پر پہنچی تو ابو سفیان وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا. اس کو ایسا لگا کہ گویا مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس نے فوراً مکے کی طرف ایک آدمی کو بھیجا اور جس آدمی کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا اس کو یہ اطلاع دی، کہا کہ مکے کے جو سردار ہیں ان سرداروں تک ہماری یہ بات پہنچاؤ اور ان سے یہ کہنا کہ ہمارا جو قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ تم تمام لوگوں کا اس میں مال ہے، اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو وہ سارا مال لوٹ لیں گے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور سب لوگ قتل کر دیے جائیں گے، اس لیے فوراً ایک جماعت ہمارے حفاظت کے لیے روانہ کرو. تو ابو جہل
اس نے تمام مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سب کو جمع کیا اور یہ کہا کہ فوراً مسلمانوں سے مقابلے کے لیے ایک جماعت تیار کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا گیا تو ان کی ہمتیں بڑھ جائیں گی، حوصلے ان کے بلند ہو جائیں گے۔ فوراً انہوں نے ایک جماعت تیار کی جس میں 1000 جو مکے کے جانے مانے پہلوان اور ہٹے کٹے نوجوان تھے ان کو اس میں منتخب کیا گیا، اور وہ 1000 کی جو جماعت تھی تلواروں سے، تیروں سے، گھوڑوں سے، سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر مکے سے مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ بہت فکر مند ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سن 2 ہجری چل رہا تھا، سن 1 ہجری ختم ہو چکا تھا جس میں اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ بہت سے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے تھے اور آپ نے دور دور تک پہنچ کے قبیلوں کو اپنے ساتھ معاہدے میں شامل حال کر لیا تھا، اور سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے شعبان کے مہینے میں فرض ہوئے، اور بس یہ دوسرے مہینے میں ہی یعنی شعبان میں روزے فرض ہوئے کہ رمضان میں روزے رکھو، اور رمضان آنے کے 1 مہینے پہلے تو روزے فرض ہوئے، اور جو رمضان پہلا آ رہا تھا جس میں روزے فرض ہوئے تھے اسی رمضان میں مشرکین مکہ جو ہے وہ حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، اس میں منافقین بھی تھے، سب کو جمع کیا اور سب سے مشورہ لیا کہ بولو اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم مدینے سے باہر نکل کر ان کے مقابلے کا جواب نہیں دیں گے تو پھر یہ مدینے پر حملہ کر دیں گے، کیا کیا جائے؟ مختلف رائے آنے لگی۔ مہاجرین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی باہر نکل کر ہی ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر پوچھا بولو اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، اس لیے کہ آپ کا جو منشا تھا وہ انصار کی طرف اشارہ تھا، اس لیے کہ مہاجرین یہ تو مکے والے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، لیکن مدینے والے وہاں کے لوکل سٹیزن تھے جو ان کے میزبان تھے، اور آپ لوگ یہ لوگ سب مہاجرین جو مکے سے مدینہ آئے تھے ان کے مہمان تھے، تو آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انصار، یہ لوگ اس مقابلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انصار کی طرف سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور کیا اشارہ ہماری طرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تمہاری ہی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں جو معاہدہ ہوا تھا عقبہ ثانیہ کے وقت، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مدینہ نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی دعوت دی تھی عقبہ ثانیہ میں مینا کے اندر، تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ مدینے والے جب اللہ کے نبی کے جو چچا ہے حضرت عباس، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میرے بھتیجے کو اگر بلا رہے ہو تو اس کو بلانا پورے عرب کی دشمنی مول لینا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جانوں کو آپ کے آگے رکھیں گے، لیکن اس میں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ مدینے سے باہر نکل کے حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں گے، بلکہ یہ طے ہوا تھا کہ مدینے پہ جو حملہ کریں گا اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور کیا اس طرف اشارہ ہے؟ ہم نے تو آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کے آپ کا ساتھ دیں گے اور مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارا آپ کا معاہدہ تو یہ ہے کہ مدینے پر کوئی حملہ کریں گا تو ہم اپنے مقام پہ ٹھہر کر اس کا جواب دیں گے۔ آپ یہی جاننا چاہتے ہیں نا؟ کہا کہ حضور میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا، بلکہ کہا حضور ہم تو آپ جہاں ہم کو لے کر جائیں گے ہم وہاں آپ کے ساتھ آئیں گے اور مشرکین کا جواب دیں گے۔ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا،
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تو اور تیرا پروردگار جاؤ میدان میں جا کے مقابلہ کرو، ہم لوگ تو بس یہ پہاڑوں کی ٹیکریوں پہ بیٹھ کے نظارہ دیکھیں گے۔ یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ کامیابی تمہاری ہے، ہم فرشتوں کی فوجوں کو تمہارے ساتھ میں آسمان سے اتاریں گے، صرف تم کو یہ کرنا ہے کہ میدان میں بس نکلنا ہے اور کھڑے ہونا ہے، باقی سب مقابلہ ہماری فوج یعنی فرشتوں کی فوج کریں گے۔ مگر وہ بنی اسرائیل وہ میدان میں نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو صاف جواب دے دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا پروردگار جاؤ، تم ہی جنگ کرو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو بس یہاں پہ درشکوں کے جیسا بیٹھ کے نظارہ دیکھیں گے کیسی جنگ ہو رہی بول کے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ جواب دیا، اللہ کا عذاب یہ آیا کہ وہ قوم 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتی رہی، وادی طور سینا جو ابھی اسرائیل کے اندر ہے، وہ وادی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، روزانہ سفر کرتے، دن بھر سفر کرتے، گھومتے رہتے، اور صبح میں جب دیکھتے تو وہ کل جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہیں پر ہے، مگر راستہ ان کو نہیں ملا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ جہاں آپ لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو سارے انصار جو تھے انہوں نے نعرہ تکبیر پڑھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے سردار کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ اب مہاجرین انصار، اس لیے کہ مہاجرین کی تعداد 80 یا 85 تھی، باقی تو سارے انصار تھے، اب یہ سب مل کر 313 کا جو قافلہ تھا وہ مدینہ منورہ سے باہر نکلا، اس لیے کہ باہر نکل کے مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کا پہلا مقابلہ کفر اور شرک کے درمیان، پہلا معرکۃ الآرا مقابلہ ہونے جا رہا تھا، اس کے فیصلے کے اوپر اسلام کی آگے کی تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ اور دونوں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہ 313 جو مسلمان تھے، ان میں سے ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، بہت سو کو جو 2-2 3-3 دن کے فاقے سے تھے، کئی ایسے تھے جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے، انہوں نے صرف اپنے سطر کو کسی چمڑے سے، کسی چادر سے یا کسی کمبل کے ٹکڑے سے باندھ رکھا تھا سطر چھپانے کے لیے۔ یہ 313 کا قافلہ ایسا تھا جن کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، اور ایک ایک اونٹ پہ 2-2 اور 3-3 لوگ سوار تھے۔ یہ 313 کا قافلہ ایسا تھا جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس زرہ نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، تیر کمان نہیں تھی، جس کے پاس تیر کمان تھی اس کے پاس تلوار نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، زرہ نہیں تھی، کسی کے پاس زرہ تھی تو اس کے پاس میں تلوار نہیں تھی، تیر کمان کچھ نہیں تھا، بے سر و سامان یہ جماعت تھی۔ مگر ان کے ساتھ سب سے بڑی جو چیز تھی وہ تھا ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ مشرکین نسبتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، مشرکین جو نسبت پہ لڑ رہے تھے وہ کفر اور شرک کی نسبت تھی، اور مسلمان جس نسبت پر لڑنے والے تھے وہ ایمان کی نسبت تھی، اللہ کی نسبت تھی۔ مشرکین کا مقصد یہ تھا کہ کامیابی جب ملیں گی تو کامیابی کے بعد ہمارے قافلوں کو، ہماری دنیا کو، مطلب جو ہمارے قافلے آتے جاتے ہیں ملک شام کو، وہ قافلے آرام سے آسانی سے آیا جایا کریں گے، اور مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ان کا مقصد دنیا کی کامیابی تھی اور مسلمانوں کی کامیابی یہ تھی، اور مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم زندہ رہے اور مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، یہ اسلام کی کامیابی ہوگی جس سے اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا ہو جائے گا، اور اگر ہم مر بھی گئے تو ہم کو شہادت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی
ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ فرق تھا دونوں کی نیتوں میں، دونوں کے مقصد میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو تیزی کے ساتھ دوڑایا، اور بدر کا ایک کنواں ہے، یہ جو جنگ بدر، غزوہ بدر جو کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک پانی کا کنواں تھا، اس کنویں کو بدر کا کنواں کہتے تھے، اس کی وجہ سے وہ پورے علاقے کا نام بدر مشہور ہو گیا تھا۔ اور اس جنگ کو جنگ بدر، غزوہ بدر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کنویں کے پاس میں لڑی گئی، اور وہ کنواں آج بھی ہے۔ اب مسلمانوں کا لشکر جب وہاں پر پہنچا بدر میں، تو مشرکین پہلے سے وہاں پہ آ چکے تھے۔ اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے پہاڑ کی ٹیکڑیوں کا، مشرکین نے پہلے سے ہی اس پہ قبضہ جما لیا تھا، اور نیچے کا جو حصہ تھا وہاں پہ ریت تھی، برابر خیمے گاڑنے کے لیے جگہ نہیں تھی، نیچے کی جو زمین ہوتی ہے یہ مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ لیکن ایک کام یہ ہوا کہ بدر کے جو کنویں تھے ان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دیکھو، اگر کنویں تمہارے قبضے میں بھی ہے تب بھی اگر کوئی مشرک پانی لینے کے لیے آئے تو اس کو پانی لینے دینا، اس کو پانی لینے سے روکنا مت۔ اب مسلمان بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، دونوں کے قافلے دو طرف رک گئے۔ یہ لوگ اونچائی پر تھے، مسلمان نیچے کے حصے میں تھے۔ رات کا وقت آیا تو دونوں طرف دو طرح کی محفلیں تھیں۔ مشرکین اپنے ساتھ میں عرب کی لونڈیاں، عرب کی باندیاں، گانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ لے کر آئے تھے فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اب وہ گانے والی جو عورتیں تھیں، جو باندیاں تھیں، وہ ناچ گانا کرنے لگی، اور عرب کے پرانے جو ان کے سردار تھے یا ان کے باپ دادا تھے ان کے قصے سنانے لگی تاکہ ان میں جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے لڑنے کا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر کا یہ حال تھا، رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ کو منانے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر لوگ جن کو میں اس میدان میں لے کر آیا ہوں، اگر تو نے ان کو نامراد واپس بھیج دیا، یا یہ ناکام ہو گئے، یا ان کو شکست ہو گئی، تو یاد رکھ قیامت تک پھر زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ تجھ پر فرض ہے کہ تو ان کو کامیابی دلا دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی تھے، سید الانبیاء، نبیوں کے سردار تھے، اور نبیوں کے سردار تھے، اس کے علاوہ سارے رسولوں کے سردار، خاتم النبیین، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کے محبوب الہی تھے، ان کی بات کو اللہ کیسے رد کر سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کے دعا کی، اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ سے، وہ اللہ کو اپنا سمجھ کے ایسی دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ تو سید الانبیاء تھے۔ فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی، سب سے پہلی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بارش برسی، بارش برسنے سے کیا ہوا کہ وہ جو زمین تھی ڈھلان کی، وہاں پہ سب کیچڑ ہو گیا، جہاں پہ مشرکین کھڑے رہ کر لڑنے والے تھے۔ دوسرا دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، میدان بدر کے اندر دونوں طرف 2 جماعتیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی، ایک طرف مشرکین مکہ کی جماعت اور دوسری طرف نحیف، کمزور، لاغر مسلمانوں کی جماعت۔ ایک طرف عرب کے ہٹے کٹے تندرست نوجوان، اور دوسری طرف فاقہ کش کمزور ضعیف مسلمان، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ اور آمنے سامنے جب کھڑے ہو گئی دونوں جماعتیں، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے اس زمانے میں
یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک ایک دو دو آدمی دونوں طرف سے نکلتے تھے اور ان میں مقابلہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر علل اعلان پوری جنگ ہوتی تھی۔ مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ربیعہ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے آواز دی کہ آؤ، کون ہے بہادر جو ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی، تینوں بھی انصاری، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام طلحہ ہے۔ دوسروں سے کہا، وہ بھی انصاری تھے، تیسرے بھی انصاری تھے۔ انہوں نے کہا ہم تم کو نہیں پہچانتے، اور یہ للکار کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارے ان کو بھیجو جو مکے والے ہیں اور جن کو ہم پہچانتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ایک صحابی تھے، تینوں بھی مہاجر تھے، تینوں کو حکم دیا، تینوں آگے بڑھے۔ تینوں جب آگے بڑھے تو وہ جو تینوں تھے مکے والے، وہ ان کے رشتہ دار ہی تھے، اچھی طرح سے ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت حمزہ سے پوچھا، انہوں نے کہا میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اور وہ جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے بھی اپنا نام بتایا، اور تینوں میں جب مقابلہ شروع ہوا، حضرت علی وہ تو شیر خدا تھے، ان کو تو لقب ہی ملا ہوا تھا اسد اللہ، اسد اللہ و اسد رسولی۔ جمعہ کے خطبے میں دنیا کا ہر امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لقب سے پکارتا ہے، اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر۔ ایسا وار کیا کہ دھڑ کو تن سے جدا کر دیا، نہیں، جو دھڑ تھا وہ اور سر دونوں الگ الگ حصوں میں گر گئے۔ حضرت حمزہ بھی بہادر تھے، معمولی آدمی نہیں تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر چمڑے پہ کھڑے ہو جائے تو 10 پہلوان بھی جب اس چمڑے کو کھینچتے تھے اس کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ ان کا نام حمزہ نہیں تھا، حمزہ تو عربی میں شیر کو کہتے ہیں، یہ ان کا لقب تھا۔ ان کی بہادری اور ان کی طاقت کی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو حمزہ کہا کرتے تھے۔ سید الشہداء، دنیا میں جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں کے سردار تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ایسا وار کیا کہ انہوں نے بھی اس مشرک کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اب یہ تیسرے جو صحابی تھے ان کو گھاؤ لگ گئی تھی، تب تک حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا، دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے بھیڑ گئی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مہاجرین میں سے تھے، مکے والے تھے۔ ان کے قریب میں انصار کے دو چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں 11 اور 12 سال ہوں گی، ایک کا نام تھا حضرت معوذ ابن عفرا اور دوسرے تھے معاذ ابن عفرا۔ دونوں آئے اور کہنے لگے کہ چچا جان، یہ جو مشرکین کا لشکر ہے اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بولے بیٹا ابو جہل سے تمہارا کیا کام؟ کہنے لگے کہ چچا جان، ہم نے یہ سنا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے ابو جہل ان کو بہت گالیاں دیتا تھا، بس آپ ہم کو اشارے سے بتا دو کہ ابو جہل کون ہے، ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑی عمر کے آدمی تھے، کہنے لگے بیٹا تم بچے ہو، تم ابو جہل کو نہیں جانتے، وہ بہت طاقتور ہے، مکے کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے نہیں چچا جان، بس آپ اشارہ کر دو، باقی کا کام ہم پر چھوڑ دو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل لشکر میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور دو حبشی باندیاں
مور کے پنکھوں سے اس کو ایسا ہوا کر رہی تھی اور گھوڑے کے اوپر تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں جو بچے تھے انصاری، ان دونوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، وہ جو آدمی نظر آ رہا ہے سب سے آخر میں، دو حبشی باندیاں جس کو ہوا کر رہی ہے، وہی ابو جہل۔ اب اس کے بعد کا بیان انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان ہوگا، ابھی جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیجیے۔